مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار واہ واہ کیا کہنا، مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار واہ واہ کیا کہنا، کر لے جو دیدار پیارے مرشد کا، کر لے جو دیدار پیارے مرشد کا، اس کا بیڑا پار واہ واہ کیا کہنا، اس کا بیڑا پار واہ واہ کیا کہنا، مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار واہ واہ کیا کہنا، چہرہ مرشد کا روشن ہے سورج سے، چہرہ مرشد کا روشن ہے سورج سے، چاند سا ہے رخسار واہ واہ کیا کہنا، چاند سا ہے رخسار واہ واہ کیا کہنا، مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا، چین سکون و قرار واہ واہ کیا کہنا، قرب پالے جو میرے پیارے مرشد کا، قرب پالے جو میرے پیارے مرشد کا، ہو جائے وہ کمال واہ واہ کیا کہنا، ہو جائے وہ کمال واہ واہ کیا کہنا، مرشد کا دیدار واہ واہ کیا کہنا۔ ہمارے مہمان خصوصی محترم و محترم حضرت قبلہ پیر صاحب، اور اب میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بسط ادب و احترام ملتمس ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت، مبلغ اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد شبیر علی شاہ صاحب، سجادہ نشین آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجدیہ چورہ شریف، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مفہومات گرامی سے اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان الکریم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان کبیرہ وعامرہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا اصحاب سیدنا مولانا ہر لحظہ ہے مومن نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بندہ ہے مسلمان۔ یہ راز
کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے ہاں ہم سایہ جبریل امین بندہ خاکی دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے چمنے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے میرے انتہائی واجب الاحترام یہ کوئی میں لگی کی بات بھی نہیں کر رہا اور نہ ہی یہ میری عادت ہے اور نہ ہی ہمیں یہ بات گھٹی میں یہ ڈالنی گئی ہے کہ وقتی طور پہ کہہ دو نہیں جس کو اپنا کہنا ہوتا ہے اسے ہم اپنا ہی کہتے ہیں سبحان اللہ یہ ہمیں درس نہیں دیا گیا درس یہ دیا گیا ہے کہ جسے اپنا کہو اسے اپنا ہی کہو وقتی طور پہ ایک خوبصورت سے اچھے سے مزاج کے اوپر ایک پھولوں کی چادر چڑھا کے تو بعد میں اسی صاحب قمر کے متعلق کچھ باتیں تو یہ دستور عشق و محبت نہیں ہے سلسلہ عالیہ ہے چشتیہ کے بزرگ یہ قلباً حضرات کبیر خانہ ہے گولڑا شریف چراغ گولڑا حضرت بابا جی پیر مہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ آپ ایک غیر مسلم کا کلام اکثر دوستوں سے کرتے تھے وہ غیر مسلم کا کلام تھا عاشق کا لفظ میں نے نہیں استعمال کر رہا اس لیے کہ اگر کسی غیر مسلم کو آقا کریم سے اتنا عشق تھا تو چاہیے تو وہ تھا کہ وہ مسلمان ہو جاتا وہ بہت عاشق تھا یہ نہیں ہے کہ عاشق تھا عاشق بننا کیا حال ہے آسان بہت دعویٰ عشق کا کرتے ابھی تھوڑی سی بات ہے ایک بھی نہیں ملے ایک بھی نہیں ملے سب بات نہیں تو یہ عشق کا دعویٰ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے اب آپ پوچھیں گے کہ دعویٰ کون سا آسان ہے تو ہم سب کے لیے جو دعویٰ آسان ہے وہ غلامی کا دعویٰ ہے غلامی کا دعویٰ ہے بڑے بڑے دعوے ہم کریں تو وہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں جو غلامی میں مزہ ہے خدمت میں مزہ ہے سر جھکانے میں مزہ ہے کسی کے سامنے صرف سب نمو ہونے میں مزہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ کسی تاجداری میں نہیں ہے تو آپ کو کیوں انہوں نے یہ لکھا غیر مسلم تھے دو تین باتیں بس میں تو سردار صاحب کو ملنے کے لیے بھی آیا تھا اور دیکھنے کے لیے بھی آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملنے کے لیے بھی دیکھنے کے لیے سبحان اللہ واہ اس میں خاص راز تو یہ ہے کہ خاندانی تعلق ہے اللہ کرے وہ برقرار ہے برقرار ہے دوسرا میرا جو بڑا بیٹا ہے نا فضل عثمان حیدر شاہ سبحان اللہ وہ سردار صاحب کے بڑے چاہنے والا ہے وہ 20 دنوں سے فون اس نے مجھے کیے کہ جی انکل جی گئے ہیں چچا گئے ہیں آپ نے ضرور جانا ہے ضرور جانا ہے ضرور جانا ہے آپ نے بھی کہا بھائی میں جا رہا ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو صرف ایک بات کہ جب اتنا عشق تھا اتنا عشق تھا تو عشق کی منزل تو یہ ہے کہ یا اس جیسے ہو جاؤ یا اسے اپنے جیسا کرو اور عشق کی منزل تو یہ ہے کہ اس کی ہر ادا کے ساتھ پیار کرو ہر اس کی پسند کے ساتھ پیار کرو تو یہ سلسلہ کیا ہوتا کیوں ایسے لکھا
جو میری سوچ ہے، کیونکہ یہ بچہ شاعر ہے، میں اس کو یہ تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں. کیوں لکھا؟ لکھا ہے اس لیے کہ پتا تھا کہ ہمارے مرنے کے بعد تو ہمیں کوئی یاد کرنے والا ہوگا ہی. یہ ترہ امتیاز صرف مسلمانوں میں سے سنیوں کا ہے، اہل سنت والجماعت کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ مرنے کے بعد بھی یاد کرتے ہیں، بے شک سبحان اور اس اللہ. طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ بتا دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ یوں یاد کیا. ان کو پتا تھا کہ یاد نہیں کسی نے کرنا، لہٰذا کلام نے کیا، اور کوئی پڑھے نہ پڑھے ممبروں پر چلو ہمارا نام تو ہوگا نا، ہمیں یہ تو یاد کریں گے ہی، مگر چلو پھر بھی ایک عرفہ اور اعلیٰ کے ساتھ مل کے وہ بھی ذکر ہو گیا. تو وہ جو بات عرض کر رہا تھے کہ حضرت بابا جی پیر دیر علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ تلسی باں اصیل دی کوئی بھولے سے چھو جائے، تلسی باں اصیل دی کوئی بھولے سے چھو جائے، خود نے بھائی عمر بھر اور بیٹوں سے کہہ جائے. تو حضرت صاحب سے ملنے کے لیے حاضر ہوا تھا، ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا، اور بڑی راحت خوشی ملی. پھر علماء سے ملاقات ہوئی، آپ لوگوں سے کی زیارت ہوئی. تو یہ میری خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے. اور پھر آگے انہوں نے لا کے بٹھا دیا کہ جی کچھ کہو بھی. اب درمیانے کار دریا تختہ بندن کرتا ہی باز بھی گویم دامن تر مکن ہوشیار باش. مگر حمد شکر کے حسن میں آنے دو کری. میلاد شریف کے حوالے سے ایک معلومہ عرض پروفیسر صاحب نے بڑا پیارا جملہ اور بڑا پیارا ترجمہ سراج منیر کا دیا، کیونکہ آپ کا ایسا تھا. میں نے جو اپنا ذہن لے کے گیا سراج منیر، چلتا چلتا اپنے تخیل کو مدینے کی گلیوں میں گھماتا گنبد خضرا کے مدین کے سامنے پیش ہوا، جو آج سے کئی 100 سال پہلے کھڑا کیا گیا، سبز رنگ کر دیا گیا. اس کے اندر حجرے کے اوپر لائٹ چڑھا دیا گیا، اس حجرے کو بند کر دیا گیا. تھوڑے تھوڑے 3 سوراخ رکھے گئے. یہ چشمدید بات کر رہا ہوں، سنی نہیں کر رہا. تھوڑے تھوڑے 3 سوراخ رکھے گئے، اور ایک آقا اور 2 غلام اندر آرام فرما، جلوہ فرما. آج بھی عاشقوں کی بھیڑ بھاڑ ہے، شمع جل رہی ہے، پتنگے پروانہ بار جھوم جھوم کے جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں. ہر صبح نہیں، ہر شام نہیں، ہر رات نہیں. سورج ہے تو وہ غروب ہی نہیں ہوا. اور یہ ایک اور نظارہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے 1 سال 2 سال نہیں، اب یہ بڑھ ہو جائے گی اگر میں اس کے علاج کو کروں تو. چونکہ ہمارے سلسلے میں مشاہدہ کچھ زیادہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، 40 سال کا مشاہدہ، سبحان اللہ. ایک دن کا نہیں. مسجد نبوی کے باہر کھڑے ہو جاؤ، باب جبریل کے باہر کھڑے ہو جاؤ، انتظار کرو، سورج طلوع ہوگا، چمک نہیں ہوگی، چمک نہیں ہوگی. تھوڑا اوپر آئے گا، چمک نہیں ہوگی. جب پہلی نظر گنبد خضرا پہ پڑے گی تو ایک نور کی لاٹ جائے گی اور اسے روشن اور منور کر دے گی. ایک نور کی لاٹ. جب تک وہ برابر نہیں آیا، سامنے نہیں آیا، بے نور بے رنگ، کوئی چمک نہیں، کچھ بھی نہیں. مگر جب وہ سامنے آیا، ایک نور کی جھلک گنبد خضرا سے اٹھی، اس کے چہرے پہ پڑی. کائنات نے اسے سورج بنا دیا، چمکنے دمکنے والا بنا دیا. اور ایک اگلی
بات لمبی ہو جائے گی. پروفیسر صاحب کی قیمتی وقت ہے جو ہم نے وہ بوتی جو ہے وہ سمیٹنے ہیں کہ مشاہدہ کیا, کوئی روشنی نہیں, کچھ بھی نہیں, رات کا نام و نشان بھی نہیں, اندھیرا ہے ہی نہیں, ملائکہ جن و انسان کا, تو آخر دوسرا کیا ہے؟ ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں مدینہ, ہوائیں بھی ادب کے ساتھ چلتی ہیں مدینے میں, وہ بھی گستاخانہ وار نہیں چلتی. اب ایک بات آخری جو میرے ذہن میں آئی, جس کے اوپر میں نے کوئی اپنا ایک قلندرانہ سوچ, فقیرانہ سوچ کہ میرے مولا یہ صبح کا چہل پہل, یہ چلنا پھرنا, یہ صبح کی واک کئی بیماریوں سے نجات دیتی ہے. کہ یہ صبح چلا پھرا کر, ہمیں تو ہر ٹائم ہی نہیں ملتا, چلا پھرا کر, مگر کبھی ٹائم ملے تو چلا پھرا کر. ایک چھوٹی سی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے, ٹھنڈی سی نسیم صبح, نسیم سحر, وہ جو قطرے رات کو پانی کے گرتے ہیں نا, بات بالکل ٹائم مختصر ہے نا, تو آگے والی بات جو ہے وہ انشاءاللہ کیسے بتاؤں کہ رات بھی روتی ہے, رات روتی ہے, اور اس کے آنسو جو گرتے ہیں ان کو شبنم کہتے ہیں, اور وہ شبنم کے قطرے جو ہیں وہ پتوں بھی پڑتے ہیں, مگر مسکن ان کا جو ہے وہ کانٹوں کی خار جو ہے نا, خار کانٹوں کی لوگ اس کے اوپر ہوتا ہے, اس کے اوپر ہوتا ہے. تو صبح کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ, جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ, ہر رات کو وہاں پہ میلاد ہوتی تھی. چونکہ آپ کا جو مسکن تھا حضرت وہ پسرور تھا, ضلع سیالکوٹ سے ہجرت کر کے آپ وہاں چلے گئے, انڈیا سے آئے, مہمان بنے, حکم ہوا مدینہ آباد چلے گئے, وہاں جا کے ڈیرا لگا لیا, قطب مدینہ کا لقب پایا, اور پھر ضیاء الدین سے ضیاء النبی بن گئے. ایسی روشنی دی. قصہ مختصر حاضر ہوا, یہ سوال کیا کہ جی معاملہ کیا ہے, کہ ساری کے وقت فقیر لوگ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں, خواہ فقیر بخار کا ہو, خواہ چھوڑے کا ہو, خواہ گولڈے کا ہو, جدھر کا بھی ہو, صبح اٹھ کے بیٹھ گئے, سر جھکا لیا, اور کچھ گنگنا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ دلال خراشی پڑھ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ رسول راشی پڑھ رہے ہیں, کو کیا. تو یہ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں صبح, نہ خود سے سوتے ہیں نہ اوروں کو سونے دیتے ہیں. یہ میں پرانے زمانے کی پیروں کی بات کر رہا ہوں, بات کی نہیں, اپنی نہیں, یہ پرانے وقت کے پیروں کی بات کر رہا ہوں. تیری محفل بھی گئی, چاہنے والے بھی گئے, شب کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے کی. یہ بیٹھ جاتی ہے, معاملہ کیا ہے, سر جھکا کے بیٹھے ہوئے, کوئی بیماری نہیں. جب دنیا سے جانے لگے تو 2-3 دن پہلے بیماری کا بہانہ بنا اور دنیا سے چلے گئے. اس سے پہلے سر درد بھی نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. جہاں تک میری سوچ ہے, جن آسمانوں کی خاک میں نے چھانی ہے, قدم اسی میں نے کی ہے, تو وہ ایک بہانہ بنا, بیماری بہانہ بنا, چونکہ وہ بھی سنت ہے. تھوڑا سا طبیعت قلیل ہونا بھی تو سنت ہے نا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, سنتوں کا تذکرہ, پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے, جب کچھ کر رہا ہوں, بھری وزن میں راز کی بات کہہ دی, بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا. ساری زندگی مصلح امامت پر رسول کھڑے ہوئے, ساری زندگی اگر مصلح رسول پر امامت رسول کراتے, امام بننا تو سنت ٹھہرتی ہے, مگر مقتدی بننا سنت نہ ٹھہرتی. امام بن کے بھی سنت کو قائم کیا, مقتدی بن کے بھی سنت کو قائم کیا. اور رہا مسئلہ دنیا سے جانے کا, تو آپ تو میں مخاطب ہوں. ترجمہ بڑا پیارا کیا تھا کہ دانش میں خوف مرگ سے مدرک ہو گیا,
میں جانتا ہوں موت ہے سنت حضور کا. باہر کہہ چلو واپس آتے ہیں 1 منٹ کے لیے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تھک جگہ رہ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتا ہے صبح کو سیر کرو. ایک ٹھنڈی سی خوبصورت سی ہوا کے جھونکے آتے ہیں. نسیم سحر نسیم صبح بڑے اس میں بہت سارا کچھ ہے. میں نے ریاض صاحب سے یہ عرض بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ایک مرد درویش نہیں درویش اس کا فرمان کہ صبح کے وقت ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا مغرب کی طرف سے آتی ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سے گنبد خضرا کو چھوتی ہے. جہاں جہاں سے گزرتی ہے شفا کا پیغام. جہاں جہاں سے گزرتی ہے شفا کا پیغام بنتی جاتی ہے. مریضوں کو شفا مل رہی ہے. جو سب جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے انعام بن رہی ہے. اور جو دامن پھیلائے ہوئے ہیں ان کے دامن کو بھر کے جا رہی ہے. تو یہ سارا فیض مدینے والے آقا کا ہے. اور ایک بات کہ ولا اللہ خیر تو خیر اللہ کا منا نولا الجھ گیا. سبحان اللہ. الجھ گیا. سبحان اللہ. یہ بات ہے 76 کی. سبحان اللہ. کیا ہوگا علامہ ارشد القادری صاحب کے ساتھ؟ الجھ گیا مانوی طور پہ. مگر آواز کیا آئی کہ آج جو حسن ہے نا اس سے کل زیادہ ہوگا. ہر بشر کا تقاضا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہولت آتی جاتی ہے, تبدیلیاں ہوتی جاتی ہیں, سماج میں کمزوری آ جاتی ہے, وساطت میں کمزوری آ جاتی ہے. مگر ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. اگر یہ کہیں کہ کل حسن اور تھا آج آ رہا تو پھر بدی ہو جائے گی. اگر کہیں کہ کل چمک اور تھی آج چمک اور ہے تو نزدیک ہو جائے گی. نہیں, ان پروانوں سے پوچھو جنہوں نے اس شمع کا درشن کیا, اس شمع کی زیارت کی کہ جو کل حسن تھا اس سے آج کا حسن زیادہ ہے, اور جو کل جوانی تھی آج کی زیادہ ہے, اور وہ جو کل رنگ و روح اس زلف معمبر میں تھا آج اس سے بھی زیادہ ہے. جو کل تسکین مل رہی تھی آج اس سے بھی زیادہ تسکین مل رہی ہے. اور میرے مرشد افکار نے فرمایا